ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أبصارنا وطبيب أبصارنا ونورنا ونور أهلنا ونور سرورنا ونور خلقنا ونور قلوبنا ونور أيدينا ونور قلبنا وحبيبنا وحبيب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله وهذا يا حبيب الله اسمع قولنا إنما في بالنا المولى خذ يدينا سهلنا أشمالنا في شان حبيبه مخبر الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ سبحان اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ سبحان اللہ رات رات میں تیریاں گلاں یا سبحان اللہ رسول اللہ وہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ جنوں بے کام واجب کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے اللہ سبحان اللہ
جدوں ویکھا واجب واجب کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے رجوان تھلا یا سبحان اللہ کیویں وگدے ہوئے رجوان تھلا یا رسول اللہ آئے وقت دیے لے جا مدینے اترو میرے ہمارے وقت دیے لے جا مدینے اترو میرے تے آکھیوں کی میں نظر اللہ یا رسول اللہ تے آکھیوں کی میں نظر اللہ یا رسول اللہ جنانو عشق تیرا کدے پانی ملیا جنانو عشق تیرا کدے پانی ملیا دلاں دیاں سدا سکھ جان واللہ یا سبحان اللہ رسول اللہ دلاں دیاں سدا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نور سبحان اللہ کدے ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر اللہ آمین آمین سبحان ظہوری نور کدے ملے قطرہ تیرے وگدے سمندر تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں سبحان اللہ رسول اللہ تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلاں یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روزے چھلاں یا رسول اللہ سبحان اللہ عبادت والسلام اجزائے شان اجتماع ماہ رمضان حضرت کی خوشی دے کر عید الفطر پڑھنے واسطے اسی حاضر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ شروعائے جنہ محبت نال پیار نال روزے رکھے اللہ پاک سب نے قبول فرمائے راتاں جاگ جاگ کے کلام سنیا کلام سنایا سب کا قبول فرمائے اور آیتاں پڑھیاں وافل ادا کیتے ذکر اذکار میں وقت گزاریا اللہ پاک سب کا قبول فرمائے اور جڑے نہیں رکھ سکے اللہ پاک انہوں نے بھی روزے رکھن دی راتاں جاگن دی کامیاب دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے
اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیو اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو پھر تسی خوشیاں منایا کرو۔ ایک فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا فضل حضور علیہ السلام کی نسبت نال امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی شکل میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام بھی ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ نے اور ماہ رمضان بھی ساڈے واسطے نجات کا ذریعہ ہے اور ماہ رمضان کی تقریباً پہلے جمعہ المبارک دے میں حضور علیہ السلام کی دعا دے ایک دعا دے آمین کہتے ذکر کیتا سی کہ جبریل امین نے دعا کی تھی موت برباد ہو جائے بندہ جڑا ماہ رمضان پائے پھر ان کی خدمت کر کے ان کو اپنا کے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا دے تو گویا کہ ماہ رمضان بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر افطاری سے ہزاروں لوگوں جہنم کو عذاب کروا دیا اور جڑی رات گزر گئی ہے جڑی قوم نے گزارا میں نظر کر دیتی عیدی ملن دی رات سی مزدوری ملن دی رات سی تو انہوں گزارا میں نظر کر دیتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتاں ایسیاں نے جڑا بندہ انہاں نوں زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے دل نوں زندہ کر دے گا اور کل قیامت والے دن ان دا دل زندہ ہوئے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش دا سایہ انہوں ملے گا جنہاں وچوں ایک رات عید الفطر دی رات جڑی کہ سارے کو جدا ہو گئی گزر گئی جڑی قوم نے بازاروں کی نظر کر دیتی حالانکہ پورا مہینہ پیا ہوتا ہے خرید و فروخت کرنے واسطے ادوں لوگ باہر نہیں نکلتے اور جو ہی جناب چاند نظر آتا ہے تو پھر سانوں ساری خرید و فروخت جتیاں کپڑے تے جناب سب کچھ جڑا کوئی یاد آ جاتا ہے کہ اسی خرید و فروخت کرنی بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے شیطان پورے مہینہ بچا رہا اور محنت نہ کر سکیا انہیں ساری ایمان والیاں دی محنت ایک رات میں ضائع کر دیتا ایک رات میں ساری محنت نو پورے مہینے دی محنت نو ضائع کر دیتا تو سوچنا یہ بھی کیا شیطان کامیاب ہوا ہے کہ مسلمان کامیاب ہوئے شیطان کامیاب ہوا ہے یا مسلمان کامیاب ہوا ہے مسلمان کی کامیابی تے یہ سی کہ پورے محبت نال روزے رکھے ہوتے اور پھر چند دیکھ کے عید پڑھدا اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرمانا آتا اے بندے جا مت معاف کیتا جا تینوں اج معافی دا فرمانا عطا فرما دیتا چاہیے ایسی کامیابی ہے جی ویسی لیکن شیطان پورا مہینہ بچا رہا تے رات کو سارے چیزیں چمچے کھول کے انہیں جناب سارے بازاروں میں لوگوں نے کل ہی پھونک مار دیتی چلو بازاروں کے اندر اج چلو خرید و فروخت کر کے اور جناب ساری رات عورتاں مرد ایک دوسرے کے نال ایسے کہہ رہے ہیں اور بازار کی نظر ہو گئے انہیں ایکو رات میں سارے کی کمائی کو ضائع کر دیا بہرحال بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس رات کو جا کے بھی گزاریا جنہوں نے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے گزاریا اللہ پاک صاحب کا قبول فرمائے تو جب عید الفطر کی شروع ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک رات نہیں آیا کرو دوسرے رات نہیں جایا کرو ایک رات نہیں آیا کرو دوسرے رات نہیں جایا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ نمازاں کی حفاظت کرو خصوصی طور پہ درمیانی نماز کی درمیانی نماز اصل کی نماز کو لکھا گیا ہے کسی نے شام واقعہ کسی نے فجر واقعہ کسی نے ظہر واقعہ بہرحال ساڈے نزدیک اصل کی نماز جڑی ہے کہ درمیانی نماز ہے دو دی اس پاسے نے دو اس پاسے اور حالانکہ ساری نمازاں کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن ان کی تاکید کیوں فرمائی ایسے ایک نماز کی تاکید کیوں فرمائی نمازاں تے ساری اہمیت کی عمل ہے وہ ساری فرض نے ساری دی حفاظت کرنی چاہیے تو محدثین مفسرین مفقہین ان کا دانا دے یہ نقطہ یہ کٹیا کہ صبح والے فرشتے جڑے ہیں جام کرتے ہیں سارے نام جو نہیں جڑے سارے نامہ مان لکھتے ہیں صبح والے جو بھی چینج ہوتی ہے چلے جاتے ہیں شام والے آ جاتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں شام والے آ جاتے ہیں اور تاکہ جان والے بھی کوئی دن یا اللہ نماز میں پایا ہے آن والے بھی کوئی دن یا اللہ نماز میں پایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ جو چار
مقصد کی ہے میرے تے تیرے لاجواب نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فجر ہوندی ہے فجر ہوندی ہے سنو نماز پڑھ کے فجر دی رات نو ہو جاندے نے رات کے کائنات فرشتے اعلان کرتا ہے فرشتوں جا زمین تے پھیل جاؤ زمین دے موڑاں تے کھڑے ہو جاؤ گلیاں وچ کھڑے ہو جاؤ اے چوکاں وچ کھڑے ہو جاؤ یا اللہ کریے کہ فرمایا جڑا جڑا میری بڑائی بیان کرتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے دعویٰ بولتا جائے ودا نام لکھتے جانا ودا نام ہو کرتے جانا اے جناب علی سارے لوگ جو مسجداں نو یا عیدگاہ نو آ جاندے نے او فرشتے موڑاں تے کھڑے ہو کے نام لکھتے جاندے نے اے جدوں واپس اپنے گھراں نو جاندے نے پھر بھی نام لکھتے جاندے نے اور جدوں رجسٹر لے کے رب کائنات دی بارگاہ جاندے نے رب کائنات بولدے فرشتوں دسو کتھوں آئے ہو یا اللہ تعالی کنے شہر قدیر ہے علیم بذات صدور تو جاننا ہے اسی کتھوں آیا اے تیرے کولوں تو غیب نہانی ساری چیزاں تیرے سامنے نے پھر اپنی گل کی آپ ہی پوچھنا ہے یا اللہ اپنی گل کے آپ ہی پوچھنا میں کہ کتھوں آئے ہو رب کائنات فرماتا ہے نا فرشتوں جاننا میں ضرور میں کہنا ذرا گواہی لگ جائے تسی گواہ ہو جو اس بات دے یا اللہ پاک زمین تے کیسا او تیرے نبی علیہ السلام کی امت دے لوگ عیداں پڑھن واسطے اپنے اپنے گھراں چوں چنگے کپڑے پا کے اے زلفاں نوں تیل لا کے سرما لگا کے اے سونے سونے بن کے تیری تکبیر بیان کردیاں تیری تسبیح بیان کردیاں اور تیرا ذکر کردے ہویا تیری بڑائی بیان کردے ہویا مسجداں دی طرف عیدگاہ دی طرف آ رہے سن رب کائنات فرماتا ہے یا فرشتو کنا کنا دے نام لکھے جے فرشتے جناب اس بندے دا نام اس بندے دی ماں دا نام کہ فلاں ابن فلاں دا نام فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں رب کائنات فرماتا ہے جاؤ فرشتو گواہ جاؤ اے جڑے جڑے بھی میری آزمائشاں دیندے آئے جڑے بھی میری بڑائیاں بیان کرتے آئے اے جڑے بھی میری عظمت بیان کرتے آئے جڑے بھی میری عظمت دے جھنڈے بلند کرتے آئے فرشتو گواہ جاؤ میں سارے معاف کیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ فرشتوں گواہ جو میں سارے معاف کیتا جناب تو فرشتیاں رب کائنات بیٹھا کر کے فرماتا ہے فرشتوں جڑا بڑی محبت نال مزدوری کرے بڑی محنت نال مزدوری کرے اے مالک کول ہوے تے بھویں نہ ہوے چنگی طرح مزدوری کرے اندر مزدوراں دی بھی حالت ہوندی ہے نا مالک کول بیٹھا ہے سر تے تے پھر جو انہوں نے جناب بہترین کام کر رہے ہیں نظر آن گے مالک پاسے ہویا تو انہوں نے کام کے کیسی لانڈی ہو بیٹھے ہوئے تو غصہ نہ کرے عام طور پہ ہی پایا جاتا ہے یعنی مالک موجود ہوئے تو پھر تے مزدوری کہتے کہ بڑی محنت کر رہا بندہ جب مالک پاسے ہو جائے تو پھر وہ مزدور بھی اپنے آپ کو راجا دیتا ہے اللہ کے چاہیے ہے کہ مالک ہمیں کول ہوئے تے ہمیں کول نہ ہوئے مزدوری اپنا حق ادا کرے پھر مالک کو ہاتھ بندے پھر مالک بھی وہ ادا کرے گا رب کائنات فرشتوں کو پوچھتا ہے فرشتوں دسو ذرا جڑا مزدور مالک ہمیں کول ہوئے تے ہمیں نہ کول ہوئے وہ محنت کرے چنگی طرح بڑی محبت نال کام کرے بڑی اپنی طاقت لا کے کام کرے اس دے نال کی سلوک کرنا چاہیے یا اللہ تیرے محبوب دا فرمان ہے کہ مزدور دی مزدوری پسینہ سکڑ تو پہلو ادا کرو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے مزدور دی مزدوری دا پسینہ سکڑ تو پہلو ادا کیتی جائے رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں اے میرے نبی علیہ السلام دے امتی مزدور ہے پورا مہینہ انہاں پورا مہینہ مزدوری کیتی اور روزے رکھے پھر راتاں نوں تراویحاں پڑھیاں راتاں نوں جاگ جاگ کے میرا ذکر کیتا میرے قرآن پڑھتے رہے تے فرشتوں دسو میرے نال کی کریے یا اللہ پاک تو بہتر جاننا ہے نہ فرماندا کہ جی تسی دسو یا اللہ چاہیے تے کہ انہاں نوں پوری مزدوری دتی جائے رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں گواہ جو انہاں دی مزدوری ہے کہ کل سارے نوں جہنم کو عذاب کر دیتا سبحان اللہ آج جہنم تے انہاں نوں عذاب کر دیتا ہے ہن جناب ماہ رمضان نال جناب محبت کیتی جناب پیار کیتا جناب قرآن نال پیار کیتا جناب جناب راتاں نوں اٹھ کے قرآن پڑھیا قرآن سنیا اور پورا دن روزہ رکھ کے بھوکے پیاسے کام شام بھی کرتے رہے اور چاہیے انہاں دی
مددگار بن جان گے. اور کس طرح مددگار بن جان گے؟ میرے تے تیرے لاجواب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس بات کی وضاحت فرماتے آیا. آپ نے فرمایا کہ جڑا قرآن ہے، قرآن عزیز، یہ جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ روحانی جسم عطا کیا جاتا ہے. اور یہ جنازہ لے کے جدو لوگ بولتے ہیں تو اتنے جا رہا ہوتا ہے. جنازے کے اتنے اپنا سایہ کیتا ہوتا ہے قرآن نے، جس نے قرآن نے محبت کی ہے. ہر ایک قرآن جڑا قرآن پڑھتا رہا، قرآن ان کے واسطے اس طرح مددگار ہوتا ہے. اور جدو انہوں دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کر کے لوگ واپس کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ پاک کے نوری جسم عطا کرتا ہے. پھر وہ قبر اندے وچ اندے کفن کے اندر جڑا چلا جاتا ہے. اور جدو لوگ واپس پلٹتے ہیں تو پھر منکر نکیر آ جاتے ہیں. کرامت کاتبین قبر کے اندر کرامت کاتبین نے جو لکھیا ہے ان کا حساب منکر نکیر لینے واسطے آ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں قوم بسم اللہ اٹھ اللہ دے کھلا نہ اٹھیا. فرشتے سوال کرنا سی، سامنے قرآن آ گیا. فرشتے اس پاسے گئے روزہ آ گیا، اس پاسے گئے نماز آ گئی، اس پاسے گئے حج آ گئی. انہوں نے نیک اعمال کو گھیر لیا. بس تعین بالصبر والصلاۃ. نماز تے روزہ کس طرح مدد کرتے ہیں؟ فرمایا نماز تے روزے کو مدد کرو. اور جناب فرشتے منکر نکیر اس واسطے کھڑے نے کہ اسی انہاں کو اس بندے کو حساب لینا ہے. حساب لینا جناب فرشتے کھڑے نے اور حساب لینا سوال و جواب کرنے نے. لیکن انہوں نے نیک اعمال نے گھیریا ہوا ہے. ایک پاسے قرآن، ایک پاسے ماہ رمضان ہے، ایک پاسے نماز، ایک پاسے جناب حج ہے. چار چویلے انہوں نے نیک اعمال نے گھیریا ہے. انہوں جناب سوال کرنا چاہتے ہیں لیکن روزہ روک لیتا ہے. سوال کرنا چاہتے ہیں قرآن روک لیتا ہے. سوال کرنا چاہتے ہیں حج روک لیتا ہے. سوال کرنا چاہتے ہیں زکات صدقہ و خیرات انہوں روک لیتے ہیں. سوال کرنے کے لیے انہیں سامنے حائل ہو جاتے ہیں، دیوار بن جاتے ہیں. تیرے تے میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل جدو روزے قیامت ہوئے گا، اے جناب روزہ رب کائنات کے عرش دے پائے نوں پکڑ کے عرش دے پائے نوں پکڑ کے کہے گا یا اللہ اے میرا ہے، سبحان اللہ. یا اللہ اے میرا ہے. جنہیں ماہ رمضان نال محبت کیتی ہوے گی، اے جنہیں روزہ رکھیا ہوے گا، رب کائنات دے محبوب نے فرمایا جدو قبر وچ اٹھے گا سلانے نور دا کاکا بن کے کھڑا ہوئے گا. اور جدو چلن لگے گا پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا روزہ، سبحان اللہ. میں روزہ جنہیں تینوں کیا تے پیاسا رکھیا. ہاں میں تینوں رب دی بارگاہ چ لے چلا. سبحان اللہ. اور جناب روزہ کرے گا یا اللہ اے میرا ہے. اے روزے مائے سیام 10 کی جانا ہے. رب کائنات دی بارگاہ کے اندر روزہ کرے گا یا اللہ اے جو کہ میرا ہے، انہیں میرے نال محبت کی تھی، اے تیری وجہ تو میرا ادب کیتا، میرا احترام کیتا. یا اللہ ان کے حق کے اندر میری شفاعت قبول فرما. رب کائنات فرمائے گا جا مائے سیام جا روزے میں تیری وجہ تینوں معاف کیتا. سبحان اللہ. اسی طرح نمازاں، اسی طرح حج، اسی طرح زکات، جڑے جڑے بھی نیک اعمال ہوں گے رب کائنات کی بارگاہ اس بندے تے سفارشی بن جان گے. جن نے قرآن نال محبت کیتی ہوے گی، جن نے ماہ رمضان نال محبت کیتی ہوے گی، جن نے ماہ رمضان نال پیار کیتا ہوے گا، تو فضائل رمضان دے حوالے نال بڑا موجہ کرنا کیتی اور صدقہ فطر اس بارے آ جاؤ. صدقہ فطر آقا نے اسلام نے فرمایا صحابیوں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے. شاباش کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ فطر کی ہے؟ فرمایا جڑی روزے دے اندر غلطیاں ہو جاتی، جڑے قیامت ہوتے سی کرتے نے غیبت کرنی، گالی کڈنی، ہاتھ نال کسی نوں نقصان پہنچا دیتا، زبان نال کسی دی جگہ داری کر دیتی، اور یہ ساری چیزاں دا کفارہ فرمایا روزہ ہے. جس طرح پانی نال بندہ نہا لے تے پاک تے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے نال کوئی قیمت کمر مکر دیاں کوئی اگر رائشہ لگدیاں نے تے روزے کو صدقہ فطر پاک کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث اگر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اتنی دیر تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکیا رہتا ہے جتنی دیر تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیتا جائے. جتنی دیر صدقہ
بستر نے اپنے سردی گرمی کے استعمال دے انہوں کو علاوہ اگر کوئی مال اتنا موجود ہے اندر صدقہ فطر واجب ہے، اندر صدقہ فطر واجب ہے۔ جدوں تک پیسے نہیں نہ ہوتے بندے کو ادوں تک تے بندے کی خواہش ہوتی ہے کسی سرگی امید ہے جناب پورے دے لہر لگی ہے چاہیے اگر مینوں اللہ مال دیتا تو وہ ایسے طرح بنتا، مینوں اللہ مال دیتا تو میں مسجد بنا دیتا، مینوں اللہ مال عطا کرے میں اللہ دی راہ وچ بنا غریباں تے مسکیناں دی خدمت کراں۔ اے جدوں تک مال نہیں آتا ادوں تک خواہشاں ہوندیاں نے، لیکن جدوں مال آ جاتا ہے ادوں یہ خواہش مٹ جاتی ہے۔ یہ جگہ تے اور چیزاں جڑیاں نے وہ ضرورتاں پھر انہوں دل وچ سما جاندیاں نے، انہوں ضرورتاں نال محبت ہو جاتی ہے، پیسے نال پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا نام تسی سنیا ہے قرآن میں اندر موجود ہے، بڑا غریب کنگال برا حال مخلوق الحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا کہنے لگا یہ بہت پریشان ہے، مہربانی کر دعا کر دو کہ اللہ پاک مینوں مال عطا کرے تے میں پھر اللہ دی راہ وچ بھی بڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا مال تباہ کر دیتا بندے نوں جہڑے احباب گھراں وچ اجے بیٹھے نے باہر جہڑے احباب اجے گھر وچ بیٹھے نے اور اس انتظار چ نے کہ جناب جماعت کھڑی ہوے تے پھر چلیے انہاں واسطے اعلان ہے کہ 5 منٹ صرف باقی رہ گئے تے گلاں چل رہی ہیں آخری تو لہذا جلدی نال تشریف لے آؤ۔ اور جناب قارون نو اگر کسا مختصر بات کلوز کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں کیمیا کریگا علم دے دیتا۔ کیمیا کا روز ہے کہ تانبے کو جی ہاتھ لائے تو تانبا سونا بن جاتا ہے۔ انہیں جناب خوب پھر سونا کٹھا کیتا، خوب مال کٹھا کیتا اور خزانے جو چوکھے ہو گئے اللہ کی طرف حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا زکات کا زکات کٹھی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی وہ زکات دے، انہوں نے کیلکولیشن کی تھی نظر انگلاں دے حساب کڈیا مال چوکھا گیا، انہوں نے کہا جی اے تے ٹیکس ہو گیا نا، اے تے پھر ٹیکس ہو گیا کہ تسی دعا کیتی یا مینوں علم دتا ہے تے پھر ٹیکس لے لگیا تسی میرے کولوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، انہیں جناب اپنے مالدار طبقہ سرمایہ داروں نے اکٹھا کیتا، انہوں نے کہا بھی گل ہے موسیٰ علیہ السلام ہون اپنے مالاں تے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تسی دسو ذرا کی کریے؟ انہوں نے کہا جواب مائی باپ تسی جو کرو گے ہوتی ہے تگڑا بندہ جنہیں کول پیسے اور مالدار ہوگا چپلا بھی مارے پہ تو واہ واہ کیا میاں صاحب گل کیتی ہے تے ماڑا بندہ انہیں قرآن دی آیت بھی سنا میں آئے چپلا مارن دے وہ جناب مالدار بھی سب تو زیادہ انہوں نے جناب تسی مائی باپ ہو چیئرمین ہو تسی لیڈر ہو ساڈے جو کرو گے ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں ایک پلان بنایا ہے، انہوں نے کہا جناب عمل کرو اسی تہاڈے نال جناب سارے اکٹھا کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام پہ جاؤ جناب ذرا آ کے
رشتے داروں کا خیال رکھنا ہے. پہلو حق غریب والے جائے تو بعد میں بھائی والے جائے.